وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا دو چیزیں، عبادت اور استعانت، اور ان کی تخصیص کی اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اس کی تفصیل ذکر کی تھی کہ استعانت بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن اس کو علیحدہ ذکر کیا اس کی اہمیت اور ضرورت کے تحت، کہ عبادت میں تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ ہی کی کرنی ہے، لیکن استعانت جو ہے وہ جو اللہ سے مانگنی چاہیے وہ غیروں سے بھی مانگیں گے۔ تو اس کا یہ نماز کے اندر ہر رکعت میں تم سے یہ دعا کرائی جا رہی ہے کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ جس طرح عبادت کرنی ہے اس طرح زندگی کی وہ ضرورتیں جو تیرے ساتھ وابستہ ہیں وہ مخلوق سے نہیں مانگیں گے، تجھ سے ہی مانگیں گے۔ اس کی تفصیل ہوگی تھی کہ استعانت کے معنی کیا ہے، مادہ کیا ہے۔ آج ہے کہ ہم نے مدد تو مانگی تو سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ کیا مدد مانگتے ہو مجھ سے؟ تمہیں کیا چاہیے میرے بندو؟ تم سب مل کر یوں میرے گھر میں کھڑے ہو کر آ کر التجا کرتے ہو، ہر ایک اپنے امام ہو، مقتدی ہو، ہر ایک نے کرنی ہے، کوئی کسی کے ذمے نہیں کہ وہ کرے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ تم نے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے، اور اپنے دربار کا محتاج رکھنا، اور یہ بھی مانگا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر۔ تو پہلے ترجمہ سن لیں اس کا، پھر وہ میں یہ سوال جو پیدا کیا اس کا جواب دوں۔ اہدے یہ امر ہے ہدا یہدی سے، اور انتا اس میں فاعل ہے، تو نا جو ہے یہ مفعول ہے کہ اللہ تو ہمیں جو ہے ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر۔ آگے صراط المستقیم یہ تھا، الا صراط، الا حرف جو ہے نا وہ جارہ ہوتا ہے، وہ حذف کر دیا گیا، اسی وجہ سے اس کو زبر دی گئی ہے صراط کی توئیں پر۔ اس کو بولتے ہیں منصوب بالنزع الخافض گرامر کے اعتبار سے، کہ اس کا حرف جر جو تھا نا الا، وہ گرا دیا گیا تو اس کی وجہ سے اس کو منصوب پڑا ہے، الا صراط مستقیم۔ اس طرح قرآن پاک میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اصل میں تھا من قومِهِ، بہت سی جگہوں پر ہے قرآن پاک میں۔ ہمیں رہنمائی فرما صراط مستقیم کی، یہ بھی معنی کر لیں، الا صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ المستقیم، استقامت اسی سے ہے، جو چیز سیدھی کھڑی ہو اس کو بولتے ہیں مستقیم۔ خط مستقیم بھی بولتے ہیں، سیدھا خط، مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا۔ اب اس کی آ جاؤ وضاحت۔ ہدایت، اہدے، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے ارات الطریق، یہ نبیوں کا بھی کام ہے، یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ جیسے قرآن میں سورہ شورا میں ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، میرے نبی تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ رہنمائی ہے جو نبی بھی اور غیر بھی کر سکتا ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانا،
اور اس کو ارات الطریق کہتے ہیں، راستہ دکھانا۔ وہ دکھانے کی کئی صورتیں ہیں، یہاں سے کھڑے کہہ دیا کہ یہ جی، کسی نے پوچھا جی چھتری چوک کہاں، تو بیٹھے میں کہہ دوں یہاں سے ادھر کو جائیں جی، یہ سڑک ہے کو سیدھے جائیں، یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اور یہ غیر اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہو سکتی ہے۔ ایک ہے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچانا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ نبی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں معنی کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہوں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ نے انک لا تہدی، حالانکہ ادھر کہا ہے کہ رہنمائی کرتا ہے، ادھر ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ سورہ قصص میں ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ اس کے دو معنی، ایک ارات الطریق ہے، ایک ایصال المطلوب ہے۔ ارات الطریق تو سارے کر لیں گے، لیکن ایصال مطلوب جو ہے یہ اللہ کا کام ہے، یہ نبی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کسی بزرگ کے بڑے کے بات میں نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے دے یا کسی کی وہ مطلوب تک اسے پہنچا دے۔ رہنمائی کرنا یہ سب کا کام ہے، اس میں نبیوں کی تو ڈیوٹی تھی یہ، تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی پوچھتا ہے تو اس کو راستہ بتا دینا، یا ویسے بھی اپنے بچوں کا یا کسی کو رہنمائی کرنا اچھے کام کی طرف، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ لیکن ایصال المطلوب کہ اس کو مطلب تک پہنچا دینا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ مثلا کسی کافر کو ہدایت دینا یہ اللہ دے گا، نبی نہیں دے سکتا، ولی نہیں دے سکتا۔ یہ جھوٹی کہانی ہے کہ ادھر سلام پھیرا سب جو ہے نا وہ حافظ ہو گئے، ادھر پھیرا ولی ہو گئے، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں کسی کی، یہ نبی کے بس کی بات نہیں، اور کون ہے؟ یہ قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ میں اس بات کی طرف جاؤں تو یہ بھی تفسیر ایک لمبی ہے۔ تو صراط کا معنی جو ہے ہدایت کا معنی دو معنی ہوئے، ایک ارات الطریق راستہ دکھانا، یہ سب کا ہے، تو اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہے ایصال المطلوب، کسی کو کسی کے حقیقت تک پہنچا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو اس کے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ دو معنی مختصر۔